چلیں سر آگے بڑھتے ہیں اور ذرا پولیٹیکل سینیریو کے حوالے سے بات کرتے ہیں. کچھ اپوزیشن جماعتوں کے آپسی معاملات کے حوالے سے بات کرتے ہیں جو کہ کمپیریٹیولی بہتر نظر نہیں آ رہے. ایون ود ان دا پارٹی ہم کافی زیادہ دیکھ رہے ہیں کہ کانٹرڈکشن سامنے آ رہی ہیں. پی ڈی ایم کی جانب سے ہم ایک جانب تو دیکھ رہے ہیں کہ لانگ مارچ کا اعلان کر دیا گیا ہے, لیکن دوسری جانب سے جو پی ڈی ایم کی سب سے بڑی اہم اور جو سب سے مضبوط جماعت ہے وہ ہے مسلم لیگ نون. مسلم لیگ نون کے اندر جو ہے وہ دھڑے بازی نظر آ رہی ہے. ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک گروپ ہے وہ مسلسل مفاہمت کی بات کر رہا ہے, دوسرا گروپ جو ہے مسلسل مزاحمت کی بات کر رہا ہے. بیانیوں کا آپس میں ٹکراؤ چل رہا ہے. شہباز شریف, خواجہ آصف اور جو سعد رفیق ہیں یہ کام کو عزت دو کے نیریٹو پر قائم ہے, جبکہ مریم نواز, شاہد خاقان عباسی, خرم دستگیر ووٹ کو عزت دو کے بیانیے کو ڈیفینڈ کریں. اور اسی صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری پی ٹی آئی کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون کو بھی اب کافی زیادہ اپنی تقریروں میں ٹف ٹائم دے رہے ہیں. جی, بلاول کہتے ہیں کہ اس وقت پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے اس ملک میں جو کہ اپوزیشن کر رہی ہے, بلکہ باقی جو جماعتیں ہیں وہ تو اٹھتی بیٹھتی بھی دوسروں کے اشاروں پر. الیکشن جب بھی ہوں گے اقتدار میں جیالے ہی آئیں گے, اپنے کارڈ جو ہیں سنبھال کر رکھے ہوئے ہیں, اب وقت آنے پر شو کریں گے. ادھر حکومت مسلسل اپوزیشن کو الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر قائل کرنے میں بھی سرگرداں ہیں. اور وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کہتے ہیں کہ ایک لیڈر نے کہا کہ بجلی نہیں ہوگی تو مشین کیسے چلے گی, یہ مشین بیٹری سے چلتی ہے, K2 کے پہاڑ پر رکھ کر بھی آپ اس کو آپریٹ کر سکتے ہیں. یہ کہنا تھا شبلی فراز صاحب کا. ووٹنگ مشین نہیں ہے, یہ ایک کانسیپٹ ہے, ایک سوچ ہے. الیکشن کمیشن میں مشین کی لائیو ڈیمانسٹریشن دی ہے, ہر چیز پوری کامیابی سے ہوئی اور وہ اس سے سیٹسفائیڈ ہیں. الیکشن کمیشن نے بالکل ریجیکٹ نہیں کیا. ہم ہیکاتھون بھی کر رہے ہیں, ہیک کرنے والوں کو چیلنج کریں گے کہ آئیں یہ مشین پڑی ہوئی آپ اس کو ہیک کریں. ایک لیڈر نے بات کی ہے کہ جی جگہ پہ بجلی نہیں ہوگی تو ادھر یہ مشین کیسے چلے گی, یہ بیٹری آپریٹڈ ہے, اس میں نہ کوئی انٹرنیٹ ہے نہ اس میں کوئی آپریٹنگ سسٹم ہے. اس کو K2 کے پہاڑ پہ بھی رکھ کے آپ کر سکتے ہیں. تو اسی پر بات کر لیتے ہیں. نون لیگ کی رہنما عظمہ بخاری ہمارے ساتھ موجود ہیں. عظمہ, بلاول کی جانب چلتے ہیں, پہلے ان کی تذکرہ کرتے ہیں. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ صرف اپوزیشن ہماری جماعت کر رہی ہے اور باقی جماعتیں جو ہیں وہ تو اٹھتی بیٹھتی ہی دوسروں کے اشارے پر ہیں. کیا اس پر موقف ہے آپ کی جماعت کا؟ بلاول صاحب کچھ بھی کہتے رہیں, ان کے کہنے کی کیا بات ہے, وہ بادشاہ آدمی ہیں. وہ تو اپنے آپ کو اپوزیشن بھی کہتے ہیں, اور عام آدمی ان کو کیا سمجھتا ہے اور ان کے بارے میں کیا سوچتا ہے, اور جس طرح انہوں نے اپوزیشن کو ڈچ کیا ہے اور اپوزیشن کو جو ہے وہ آگے بڑھنے سے روکا ہے, یہ اب کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. اور صرف جو ہے وہ چند کمپرومائزز کر کے اپنی جو اپوزیشن کی پوری اسٹرینتھ ہے اس کو انہوں نے انڈرمائن کیا. تو اگر اس کو وہ پرائڈ لینا چاہتے ہیں تو وہ ضرور لے لیں, لیکن حقائق جو ہیں وہ یہ میڈیا کا دور ہے, یہ 2021 ہے, اس میں حقائق چھپتے ہیں. اچھا, لیکن عظمہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری کافی زیادہ پازیٹیو نظر آ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اگلی حکومت بھی آئے گی وہ جیالوں کی آئے گی, اور ساتھ میں بھی کہا ہے کہ انہوں نے جو اپنے کارڈز ہیں نا وہ کافی زیادہ سنبھال کے رکھے ہیں اور وقت آنے پہ اپنے کارڈ شو کریں گے. سو آپ کو لگتا ہے ان کے پاس کوئی ایسے کارڈز ہو سکتے ہیں جو کہ بالکل اینڈ ٹائم پہ تمام تر بساط پلٹتے ہیں؟ کارڈز پرانے ہو گئے ہیں. جو ان کارڈز کی بات بلاول صاحب کر رہے ہیں, جن کارڈز کے ذریعے جو ہے وہ مرضی کی حکومتیں بنائی اور بنوائی جاتی ہیں, جن کارڈز کے ذریعے جو ہے وہ اپوزیشن میں ہوتے ہوئے حکومت کے ووٹ لے کر اپوزیشن لیڈر بنوایا جاتا ہے. سو یہ کارڈ سب کو پتہ ہیں, اور یہ وہ کارڈ ہیں جو معاف کیجیے گا کہ کوئی عوام کے اندر کوئی اچھا امپریشن ان کا نہیں ہے ان کارڈز کے بارے میں. سو یہ کارڈز پرانے ہو گئے ہیں, اور یہی ہماری کیمپین ہے اور یہی ہماری کوشش ہے کہ سیاسی جماعتوں کو اور سیاسی لیڈرز کو ان کارڈز کی جو یہ کارڈز ہیں ان کارڈز کی اس ہیرا پھیری اور ان چیزوں سے باہر نکالا جائے. اور ووٹ جو ہے اس کے پاس سب سے بڑی طاقت ہونی چاہیے, کسی کارڈ کے پاس ایسی طاقت نہیں ہونی چاہیے. اچھا, بیانیوں کا ٹکراؤ کہا جا رہا ہے, ایک تو کام کو عزت دو, دوسرا ووٹ کو عزت دو. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ شہباز شریف اور مریم نواز کے جو بیانیے ہیں اس میں ٹکراؤ کے باعث آپسی اختلافات بڑھ گئے ہیں. آپ اس پر کیا کامنٹ کریں گی؟ میں تھک گئی ہوں اس سوال کا جواب دے کے, لیکن یہ سوال پتہ نہیں کیوں ختم نہیں ہوتا. کوئی بیانیے کا ٹکراؤ اور کوئی جنگ ونگ نہیں ہے, نہ کوئی ایسی
اختلافات کی بات ہے. دیکھیے پارٹیوں میں بڑی پارٹیاں ہیں, جو ہماری پارٹی ایک بہت بڑی پارٹی ہے ملک کی, اور اس کے اندر جو ہے وہ ہزاروں آفس بیررز ہیں, کروڑوں ووٹرز ہیں, اور ان میں گھر کے اندر بھی ایک دوسرے کے ساتھ کسی بات پہ اختلاف ہو سکتا ہے, بات میرا نظریہ اور ہو سکتا ہے, کسی کا دیکھنے کا نظریہ اور ہو سکتا ہے. سو اس کو کوئی ٹکراؤ کہہ دینا, کوئی وہ اختلاف کہہ دینا, اس کو میں نہیں مناسب سمجھتی. اور یہ تو اگر یہی بات کی جائے تو پی ٹی آئی کے اندر بھی بہت سارے مطلب پھر اس کو بھی کہنا چاہیے اسد عمر کی ہے جو ہے وہ 2-4 اور سے نہیں بنتی, شاہ محمود قریشی کی فلانے سے نہیں بنتی. تو مطلب یہ ایک پارٹیوں کے اندر یہ ایک نارمل سا فنومنا ہوتا ہے. میرا خیال ہے پاکستان کے اور بہت سارے مسائل ہیں, ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے. یہ اب پرانی ہو گئی ہے بات. صحیح, ٹھیک ہے جی.